اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں نعت شریف اور درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ الحافظ القاری عبدالشکور رضوی دامت فیوزہم قبلہ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری، جملہ علماء ذیشان، مشائخ کرام، حفاظ ذیشان، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج دارالعلوم جلالیہ رضویہ رانجھا ٹاؤن حالیہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ حاضری کے لیے جمع ہے۔ میرا مالک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکت سے مالک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت مختصر وقت ہے، اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ سورۃ الکوثر ہے اور اس میں جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ بھی الکوثر ہے۔ الکوثر کے شان نزول کو بیان کرتے ہیں علماء ذیشان نے الکوثر کے 12 سے زیادہ معنی ارشاد فرمائے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تفسیر کبیر کا آپ مطالعہ جب کرتے ہیں تو وہ سارے معنی آپ کو ایک جگہ پر اکٹھے زیارت کے لیے، حصول فیض کے لیے مل جاتے ہیں۔ وہیں سے میں بھی آپ کی خدمت میں 4 معنی عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ آیت کریمہ اور یہ سورہ مقدسہ کب نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا، بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، بعض میں آتا ہے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، بعض میں آتا ہے جب سارے صاحبزادوں کا یکے بعد دیگرے وصال ہوا تو مشرکین مکہ نے طعنہ دیا کہ جو بندے کا نام باقی رہتا ہے وہ اس کی اولاد سے باقی رہتا ہے۔ کفار و مشرکین مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب و روز مسائی جمیلہ اور دعوت و تبلیغ دین حق سے بے حد پریشان تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں اور صاحبزادوں کا یکے بعد دیگرے وصال ہو گیا، اب کسی بدبخت کو کئی نام آتے ہیں روایات کے اندر، اس نے یہ بدبختی کا اظہار کر دیا کہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے یکے بعد دیگرے وصال فرما گئے، تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد پاک نہیں رہی، تو الیاذ باللہ اب آپ کا جو سلسلہ ہے الو مراتب کا وہ ختم ہو جائے گا، نام الیاذ باللہ مٹ جائے گا۔ اب خطرہ نہیں رہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب تک ہیں ان سے خطرہ ہے، جب یہ نہیں ہوں گے تو ان کی کون سی پیچھے کوئی اولاد ہے، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے یہ شان نزول ارشاد فرمایا، تو اس میں بڑا خوبصورت ایک معنی نکال کے دیا جو ہماری گفتگو کا آج عنوان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شان نزول تو یہ تھا کہ کافروں نے تانا دیا، صاحبزادے وصال فرما گئے، نام مٹ گیا، اولاد تو آگے چلی نہیں، اب نام لینے والا بچا کوئی نہیں، تو یہ سلسلہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ اولاد نہ ہونے کا تانا دیا، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سورۃ الکوثر عطا فرمائی۔ اب اس میں وہ الکوثر کے 12 سے زیادہ معنی ارشاد فرماتے ہیں، اور معنی جو اس کے شان نزول سے مطابقت رکھتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو اس کا یہ بیان کیا گیا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رأیت نہرا فی الجنہ، الکوثر کیا ہے؟ وہ جنت کی ایک نہر ہے۔ اور جب سرکار نے فرما دیا تو یہ حق ہے، الکوثر کا ایک معنی جنت کی نہر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس الکوثر کا ایک معنی جو حدیث پاک کے اندر آیا وہ یہ ہے کہ حوض کوثر ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں حوض کوثر مالک مجھے عطا فرمائے گا جس سے میں اپنے غلاموں کی پیاس بجھاؤں گا۔ وہ بھی ڈیٹیل ہے اس کی بھی، اور یہ معنی بھی حق ہے۔ پھر ایک معنی ارشاد فرمایا، اور حق یہ ہے، امام راضی بھی لکھتے ہیں، ساوی بھی لکھتے ہیں، دیگر ائمہ نے بھی فرمایا کہ یہ ایک معنی اگر لے لیا جائے تو سارے 12 سے زیادہ معنی اس ایک معنی میں آ جاتے ہیں۔ اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ معنی ہے کہ الکوثر ہے الخیر الکثیر، خیر بھلائی، کثیر بھلائیوں کی کثرت۔ تانا ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے وصال فرما گئے، اولاد نہ رہی۔ خالق کائنات نے فرمایا، تانا دینے والے کہہ رہے ہیں ایک نعمت اولاد کی، صاحبزادے کی، یہ نہ رہی پیارے، ہم نے تو آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، میں نے تو ساری کائنات کی نعمتیں پیارے تیری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ ہم نے ساری کائنات کی نعمتیں اے حبیب تمہیں عطا فرمائی ہیں، اب ساری نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، الخیر الکثیر، یعنی ساری بھلائیوں کی کثرت پیارے تمہیں عطا فرمائی۔ اب جب ساری بھلائیاں مل گئی تو اولاد اس کے اندر ہے، اولاد اگر نعمت ہے اور نعمت ہے تو پھر اس کی کثرت رب ذوالجلال نے مصطفیٰ پاک کو عطا فرمائی۔ کیسے؟ وہ چوتھے معنی کے اندر علم نعمت ہے، اللہ نے اس کی کثرت محبوب کو عطا فرمائی۔ اختیارات ایک نعمت ہے، اللہ نے اس کی کثرت محبوب کو عطا فرمائی۔ شمائل اور حسن و جمال ایک نعمت ہے، اللہ نے ہر نعمت کی کثرت مصطفیٰ پاک کو عطا فرمائی۔ اور اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کیا پیارا جملہ امام بخاری نقل کرتے ہیں، وقت بڑا قلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں انما انا قاسم، کلمہ حسر ہے، علماء ذیشان تشریف فرما ہے
کلمہ حسر ہے، انا ما انا قاسمون، فرمایا میں ہی قاسم ہوں، انا ما یعنی میں قاسم ہوں نہیں، میں ہی قاسم ہوں، اور واللہ یوتی، عطا ساری رب فرماتا ہے۔ یہاں تخصیص نہیں فرمائی کہ رب کیا عطا فرماتا ہے اور مصطفیٰ پاک کیا تقسیم فرماتے ہیں، کہا یہ مطلق کہہ دیا کہ دیتا خدا ہے، تقسیم میری بارگاہ سے ہوتا ہے۔ بندہ پوچھے جی رب کیا دیتا ہے، کہا تم بتاؤ رب کیا نہیں دیتا، رب کیا دیتا ہے جو حضور تقسیم فرماتے ہیں، کہا جو رب دیتا ہے وہ در مصطفیٰ سے تقسیم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ الکوثر کے معنی کی طرف لوٹ آئیں کہ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، اس کے اندر ساری کثرتیں جمع ہو گئیں، ساری نعمتیں اس کے اندر آ گئیں اور ہر اعتراض کا جواب آ گیا۔ مگر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں ایک اس کا چوتھا معنی بھی ہے، الکوثر، جنت کی نہر بھی الکوثر ہے، حق ہے۔ وہ کہتے ہیں حوض کوثر بھی الکوثر ہے اور وہ حق ہے۔ خیر کثیر، ساری بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت حضور کی جھولی میں ڈالی، یہ معنی بھی حق ہے۔ مگر امام راضی کا جملہ وہ کہتے ہیں جو شان نزول ہے نا اس کے ساتھ جو معنی مطابقت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جسے امام راضی خود بھی بیان کرتے ہیں، جسے امام صاحبی بھی بیان فرماتے ہیں جلالین کی حاشیہ میں، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد وکیلا اولادہ، الکوثر سے مراد مصطفیٰ پاک کی اولاد کی کثرت ہے۔ بڑا پیارا معنی ہے، اس سے مراد حضور کی اولاد کی کثرت ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ تانا یہ دیا تھا کہ محبوب کی اولاد شہزادے دنیا سے رخصت ہوئے، بیٹے نہ رہے، رب کائنات نے فرمایا تم یہ تانا دیتے ہو کہ بیٹے نہ رہے، انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم آپ کو اولاد کی ایسی کثرت عطا فرمائیں گے، کائنات میں کوئی اور آپ کی اولاد کی کثرت میں اور برکت میں کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اور رہ گئی دنیا تو فرمایا دنیا کو دفع کرے، فصلی لربک وانحر، یہ میں جانوں اور یہ کائنات والے جانے، آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ ان کے تانوں کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کو میں کافی ہوں۔ کہا میں نے آپ کو الکوثر اولاد کی کثرت عطا فرمائی اور کثرت میں برکت عطا فرمائی، اور ساتھ فرمایا ان شانیک ھو الابتر، پیارے تو نماز پڑھا کر، تو قربانی دیا کر، اور رہ گئے دشمن، کہا تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ جو معنی ہے کہ الکوثر سے مراد اولاد کی کثرت ہے، یہ شان نزول کے ساتھ مطابقت کرتا ہے، یہ زیادہ عرفہ ہے، یہ زیادہ شان نزول کے قریب ہے، اور باقی سارے معنی بھی حق ہیں۔ مگر اس کا معنی یہ ہے کہ پیارے ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی۔ اب اس پر وہ دلیل دیتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں فانظر کم قتل اہل البیت، کہتے ہیں ذرا دیکھو نا حضور کے اہل بیت یا طہار میں سے کسے قتل نہیں کیا گیا۔ بدبختی کا حال تو یہ ہے نا امت کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد کو ہی یکے بعد دیگرے ائمہ اہل بیت طہار کو قتل کیا گیا، اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ کس کس کو قتل کیا گیا ذرا دیکھو تو صحیح، کہیں تمہیں امام جعفر صادق نظر آتے ہیں، کہیں امام محمد باقر نظر آتے ہیں، کہیں موسیٰ کاظم نظر آتے ہیں، کہیں آپ کو نفس زکیہ نظر آتے ہیں۔ کہا اتنے اتنے بڑے ائمہ ذیشان اللہ نے حضور کی اولاد بھی عطا فرمائے، انہیں قتل کیا گیا، اس کے باوجود وہ جو کوثر کی کثرت میں برکت ہے، کائنات کے چپے چپے میں چلے جاؤ، امام راضی لکھتے ہیں وَلَمْ يَبْقِ مِنْ بَنِي اُمَيَّةَ مِنَ الدُّنْيَا، بنی امیہ کا تمہیں کوئی فرد دنیا میں نظر نہیں آئے گا، جس شہر اور بستی میں جاؤ گے محمد و آل محمد کا عرفہ والا ذیشان نظر آئے گا۔ کائنات میں چلے جاؤ،
جس گھر میں جاؤ وہاں اولاد رسول کا فیضان نظر آئے گا، اور جس بستی میں جاؤ تمہیں مصطفیٰ پاک کی اولاد کا کوئی شہزادہ نظر آئے گا۔ وہ کیا کمال کا جملہ! امام راضی لکھتے ہیں بڑے بابے کا نام لے کے بات کرے رد کوئی نہیں کرتا، چھوٹوں کا حیا کوئی نہیں کرتا، اس لیے بڑے کا نام لے رہا ہوں کہ یہ کہتے بنی امیہ میں سے کون بچا؟ اللہ کا فرمان حق ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا ان شانیک هو الابتر، پیارے تیرے دشمنوں میں کوئی نہیں بچے گا، یا باقی رہے گا تو نام مصطفیٰ باقی رہے گا، یا زہرا بطول کی اولاد باقی رہے گی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اولاد رسول کی یہ شان ارشاد فرما دی۔ پھر آگے جملہ فرماتے ہیں، وہ لیتے ہیں امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں فلا تجد ذریۃ من الخلق مثل ذریۃ مصطفیٰ فی الکثرۃ ولا فی البرکۃ الی یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی کثرت اور برکت اللہ نے اولاد رسول کو عطا فرمائی ہے، قیامت تک وہ کثرت اور برکت رب کائنات کسی اور نسل کو عطا نہیں فرمائے گا۔ اور پھر امام راضی نے یہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بدبختوں نے تو اپنا حال بیان کیا نا، وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے دو شہزادے امام حسن اور حسین پاک، وہ کہتے ہیں کربلا میں حسین پاک سے امام زین العابدین اور امام حسن پاک سے ایک شہزادے، کہتے ہیں ان دو صاحبزادوں سے اولاد چلی، اور کائنات کی کوئی بستی کسی زمانے میں ایسی نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی جو اولاد رسول سے خالی ہو۔ کہا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب کائنات کا وعدہ ہے انا اعطیناک الکوثر، پیارے یہ تجھے تانا دینے والے خود بے نام و نشان ہو جائیں گے، ہم فاطمۃ الزہرا کی نسل کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ امام صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے 7 اولادیں عطا فرمائیں، 4 صاحبزادیاں 3 صاحبزادے، ان میں سے ایک اولاد پاک حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئی، اور باقی 6 اولاد پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہوئی۔ اگلی بات کرتے ہیں امام ساوی، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، آپ کی 7 اولادوں میں سے ایک تو صاحبزادے وصال فرما گئے نا، 3 صاحبزادیاں بھی وصال فرما چکی تھیں۔ جب سرکار کا وصال ہوا، سرکار کے وصال ظاہری کے بعد فقط سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا بقید حیات تھیں۔ اور اس سے آگے جملہ دیکھیں، امام صاحب فرماتے ہیں وَذُرِّيَّتُهُ الْبَاقِيَّةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِن نَسْلِهَا، اللہ نے فاطمۃ الزہرا ایک بی بی پاک کی نسل سے قیامت تک کے لیے اولاد رسول کو باقی رکھا ہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نسل تو بیٹے سے باقی رہتی ہے، اور یہ تو بی بی فاطمہ پاک بچی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں یہ مصطفیٰ پاک کے خصائص میں سے ہے۔ کیا؟ خصائص مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا، وہ خوبی جو اللہ نے فقط ایک محبوب کو عطا فرمائی اور کسی کو عطا، خصوصیت ہے نا اس میں، پھر جمع آ جائے تو خصائص، یہ خصائص رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے ہے۔ ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، رب کائنات نے معجزانہ طور پر یہ حضور کی خصوصیت ارشاد فرمائی، ہر کسی کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، مگر مصطفیٰ پاک کی نسل عام نسلوں جیسی نہیں ہے، یہ میری نسل قیامت تک میری بیٹی سے چلے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام طبرانی بھی نقل کرتے ہیں معجم الکبیر کے اندر، امام ابو یعلا والمسند کے اندر کرتے ہیں، امام دارمی فردوس میں کرتے ہیں کہ میرے آقا فرمایا انا ولیہم وانا اسبتہم، فرمایا میں ہی حسن و حسین کا باپ ہوں، میں ہی ان کا سربراہ اور ان کا ولی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسن و حسین کو کبھی نواسا ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ حسن و حسین کو اپنا بیٹا ارشاد فرمایا۔ جب بھی کہا حسن و حسین کو اپنا
بیٹا ارشاد فرمایا۔ اب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، جن کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، انہوں نے آخر میں یہ جملہ لکھا اتنی گفتگو لکھنے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسل پاک اور ذریت پاک کو قیامت تک اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے وجود اور بطن سے باقی رکھا۔ اور اب وہ پیارا جملہ وہ کہتے ہیں گویا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ایک معنی کے اعتبار سے کوثر محمدی ہے۔ وہ جو انا اعطیناک الکوثر کہا تھا نا، ابھی ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ کوئی پوچھا حضور کو جو کوثر ملی، بھئی ایک تو جنت کی نہر ہے، وہ بھی درست ہے، حوض کوثر کہا وہ بھی درست ہے، خیر کثیر وہ بھی حق ہے، مگر اگر کوئی مجسم نہر دیکھنا چاہو تو وہ نہر فاطمہ الزہرا ہے کہ جس سے نکلنے والی ذریت کو اللہ رب العزت نے ذریت مصطفیٰ ارشاد فرما دیا ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا کو کوثر مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایک حدیث پاک اور گفتگو ختم۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، 12 منٹ باقی ہیں تو 2-3 منٹ کے اندر ختم کریں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں امی کے پاس بیٹھا تھا، حذیفہ بن یمان، تو میں نے امی سے کہا امی جان اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیاستہ کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں، اب یہ بچے پوری توجہ سے یہ بات بچے ضرور سن لیں، اگر امی مجھے اجازت دیں تو میں جانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چاہتا ہوں آپ اجازت دیں میں مغرب حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں اور پھر میں آقا علیہ السلام سے اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں۔ ایک حدیث پاک شرف قرآن کی آیت کے ساتھ میں ملا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امی سے میں نے اجازت لی، اجازت دیں میں جاتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں، اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرواتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا جاؤ، اجازت ہے۔ ایک جملہ یہاں علماء ذیشان تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ دل کی تختی پہ لکھے۔ صحابی رسول ہیں حذیفہ بن یمان، جا رہے ہیں مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، جا رہے ہیں اپنے اور امی کے لیے بخشش کی دعا کروانے۔ نہ صحابہ ان سے کوئی بلند ہے امت میں، امت ساری میں صحابہ بلند، اور جن کے پاس جا رہے ہیں نبیوں میں ان سے بلند کوئی نہیں، اور بخشش کی دعا کروانے جا رہے ہیں کہ اس سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں، مگر اتنے عظیم کام کے لیے بھی گھر سے نکلتے ہیں تو ماں کی اجازت لے کے نکلتے ہیں۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے لینا چاہیے نا۔ آج بچہ جب نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے امی آپ کو تو پتا ہے نا اس ٹائم میں اسکول جاتا ہوں، اس ٹائم میں ٹیوشن جاتا ہوں، اب میں چیز لینے جا رہا ہوں، تو ہر دفعہ آپ کو بتا کے کیوں جاؤں، ہر دفعہ آپ سے اجازت لے کے کیوں جاؤں۔ تو یہ بات دل پہ لکھے کہ صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بھی جاتے تو اپنی ماں سے اجازت اور دعا لے کے جاتے۔ ماں نے اجازت دی، سرکار کی بارگاہ میں گئے، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے نکلے، آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سرکار نے دیکھا تو فرمایا حذیفہ ہو؟ جی حذیفہ ہوں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حذیفہ کیا حاجت ہے تیری، غفر اللہ لکا والی امے کا۔ وہ گھر سے آئے ہیں، امی سے مشورہ کر کے آئے ہیں کہ امی اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا نہ کرواؤں۔ یہ بات صرف حذیفہ اور اس کی امی کو پتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، مغرب سے عشاء تک رہا، عشاء پڑھ کے نکلے، سرکار نے بن مانگے کہا حذیفہ کیا حاجت ہے تیری، کس کام سے آئے ہو، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جہاں بن مانگے مل جائے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے۔ یہ دلوں کا حال حضور جانتے ہیں، بن مانگے رب کائنات نے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کیا مانگتا اور کیا حاجت بیان کرتا؟ سرکار نے فرمایا حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پہ نہیں آیا،
اللہ کی اجازت سے آیا ہے اور اللہ سے اس نے عرض کی یا اللہ مجھے تو اجازت دے دو کام کرنے کے لیے، ایک میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کروں، یہ ترمذی شریف ہے، کیا عرض کروں؟ علماء ذیشان ہے، سلام عرض کروں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے جب آپ حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں نا، پوچھا جائے کدھر جا رہے ہو، وہ یہ نہیں بتاتا عمرے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں سلامی کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ کیا شرک کر دیا تم نے حضور کی بارگاہ میں؟ کہا اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو فرشتوں سے کرواؤ نا، ان کو کون روکے گا؟ فرشتہ اللہ سے پوچھ کے آ رہا ہے، مالک اگر اجازت دے تو تیرے محبوب کو سلامی پیش نہ کر کے آؤں۔ سلامی کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ اور ایک بشارت دی، سرکار فرماتے ہیں فرشتے نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مالک نے فاطمہ شباب اہل جنہ اور آپ کے شہزادوں حسن و حسین کو اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ حضور سارے نبیوں کے سردار، مولا علی سارے ولیوں کے سردار، بی بی پاک جنتی عورتوں کی سردار، اور حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور آخری بات یاد رکھے، جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا۔ اب بندہ ونڈ کردہ رہتا ہے نا تھوڑی جی، ختم ہو گیا ٹائم، ختم ہو گیا، اشارہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ سارا گھرانہ سادات کا گھرانہ ہے۔ اللہ ان کی نوکری میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آستانے کو، اس مدرسے کو، اس قرآن کے مرکز کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے، اور اس سے قرآن اور اہل بیت کے فیضان کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔